फैसलाबाद की सनतकारों को मिलेगी सस्ती बिजली। फेडमिक में पावर चाइना के इश्तराक से 700 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगेगा। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी और पावर चाइना के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पावर प्लांट से M3 इंडस्ट्रियल स्टेट और अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी को बिजली मिलेगी। फैसलाबाद में मजीद पार्किंग साइट्स बनाने का फैसला। पार्किंग पॉइंट 45 से बढ़ाकर 65 करने पर गौर। शॉपिंग मार्केट, अस्पताल, बैंक और मुख्तलिफ तफरीहगाहों के मकामात शामिल। फैसलाबाद डिवीजन के ताजों के लिए बुरी खबर। ईद से कबल कारोबारी मराकज बंद करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने विफाक को तजवीज़ भिजवा दी। बाजार बंद करने की तजवीज़ ने ताजों पर बिजली गिरा दी। बाजार बंद करने का हतमी फैसला विफाक की मुशावरत से किया जाएगा। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर महंगाई का एक और बार। महंगी अद्वियात मजीद महंगी करने की मंजूरी। मुफ्त इलाज की दावेदार हुकूमत ने एक बार फिर अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी। बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 7% इजाफा होगा। दीगर अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफे की इजाजत दे दी। रैप ने बाज़ाब्ता ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी में तरमीम मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लॉकडाउन के बाद रोटी के पैसे नहीं, अद्वियात कैसे खरीदे। फैसलाबाद डिवीजन भर के गरीब तबके को इलाज की फिक्र सताने लगी। अद्वियात महंगी होने पर शहरी फट पड़े। कहते हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफा मरीजों को जहर देने के मुतरादिफ है। तब्दीली हुकूमत ने इलाज भी महंगा कर दिया। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। अब बाकायदा तौर पर हुकूमत ने अदविया साज कंपनियों को इजाजत दे दी है कि वो 8 से लेकर 10% तक अदविया में इजाफा करें। जो पहले इजाफा किया है वो अभी कम है, जो अभी पहले आम मर रही है वो कम है। अभी कोरोना से मर रही है, दवाइयों से ज़्यादा मरनी शुरू हो जाएगी। इनका तो हाल ही यही है। इनको तो चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इनके छुटकारा पाएँ इस हुकूमत से। अशिया ज़रूरियत से शहरी खदमात तक सब महंगा। 10-20 नहीं, पूरे 65 रुपए का इजाफा। विफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों पर लागू PTV फीस में 200% इजाफा कर दिया। बिजली बिलों पर आइंदा से 35 की बजाय 100 रुपए वसूल किए जाएंगे। माफिया बेलगाम। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। चीनी का एक्स मिल रेट 84 रुपए किलो तक जा पहुंचा। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में चीनी कहीं 87 तो कहीं 88 रुपए तक फरोख्त होने लगी। मिलों में स्टॉक 1 करोड़ 90 लाख बोरी। डिमांड के मुताबिक 60 लाख बोरी चीनी कम। शुगर मिल डीलर्स ने चीनी बहरान के खदशे का भी इजहार कर दिया। फ्लोर मिल्स को रोजाना की बुनियाद पर मिलने वाले कोटे में 60% तक की कमी। फैसलाबाद की फ्लोर मिल्स के लिए 30 से कम करके 22 बोरी गंदम फी बॉडी कर दी गई। टोबा और जंग में फी बॉडी 13 बोरी, जबकि चिन्योड़ 1540 बोरी गंदम रोजाना तरसील जारी। टोबा में आटे के स्टॉल पर सप्लाई में कमी। शहरियों में परेशानी की लहर दौड़ गई। सिटी 41 की खाबशें रंग ले आई। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद को कोरोना फ्री करार दे दिया गया। अस्पताल का गेट दीगर मरीजों के लिए खुल गया। शहरी OPD में चेकअप के लिए आ सकेंगे। सफाई सुथराई का काम भी जारी। गोजरा में ट्रेन से गिरकर खातून के जाँ बहक होने का मामला। सिटी 41 की बच्चों के बुरसा की तलाश के लिए खुसूसी काविश। सिटी 41 ने बिछड़े बच्चों को अहले खाना से मिलवा दिया। अदालत का बच्चों को वालिद के हवाले करने का हुक्म। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्चों को वालिद के हवाले कर दिया। प्राइवेट स्कूल मालिकान की हॉर्न बजाओ, हुक्मरान जगाओ, स्कूल खुलवाओ रैली। फैसलाबाद से निजी स्कूल्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबर्स इस्लामाबाद एहतजाज में शिरकत के लिए रवाना। कहते हैं हुकूमत 15 अगस्त तक स्कूल खोले, वरना इस्लामाबाद में धरना देने पर मजबूर होंगे।
حکومت اور آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کے مذاکرات کامیاب، وفاقی وزیر پیٹرولیم عمر ایوب کی آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کو ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کی یقین دہانی، آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، پیٹرول سپلائی کی بحالی کی یقین دہانی کرا دی، جبکہ مسائل کے حل کے لیے آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کا دوبارہ اجلاس بلانے کا فیصلہ، سوموار کو آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کے اوگرا کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ فیسکو کا گٹی گریڈ اسٹیشن پھر اوور لوڈ ہو گیا، 145 فیڈر سے بجلی کی فراہمی معطل، شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی بند، گرمی اور رفس کے 27 شہریوں کو مشکلات کا سامنا، کہتے ہیں روزانہ گٹی گریڈ اسٹیشن اوور لوڈ ہو جاتا ہے، فیسکو کو بہتر اقدامات کرنے چاہیے۔ کمالیہ میں بند ٹوٹے سے دریائے راوی ملفتیانہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، صوبائی وزیر آشفا ریاض کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیلابی پانی سے متاثرہ فصلوں کا جائزہ لیا، صوبائی وزیر کے دورے سے قبل انتظامیہ اور ریسکیو کی فورسیاں کیمپ لگا دیے، ڈپٹی کمشنر آمنہ منیر، اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اور دیگر محکموں کے سربراہ ہمراہ تھے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس چیز کو سارا ہائی لائٹ کیا۔ واسا کی ایک اور ناکامی، پہلے پانی کی فراہمی میں ناکام ہوا، اب بلوں کی وصولی میں بھی ناکامی کا سامنا، شہریوں نے واسا کے 2.5 ارب روپے دبا لیے، بلز کی عدم وصولی سے واسا مالی بحران کا شکار، واسا نے کارروائی کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اینٹی کرپشن فیصلہ آباد کی جڑا والا میں کارروائی، 80 کروڑ کی سرکاری اراضی قابضین سے واگزار کرا لی گئی، آپریشن میں 120 کے نال انتہائی قیمتی سرکاری اراضی واگزار کرائی گئی، اینٹی کرپشن نے ضلع انتظامیہ اور پولیس کے ہمراہ آپریشن کیا۔ کالونیز میں یوٹیلیٹی سروسز والی جگہ غیر قانونی فروخت کرنے والے مالکان کے خلاف ایف ڈی اے متحرک، کالونیز کے موضوعات ایف ڈی اے نے بلاک کر دیے، پلاٹ دوبارہ فروخت کرنے کے خواہش مند حضرات کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئیں، محکمہ ریونیو بھی صورتحال سے پریشان، میونسپل کمیٹی ٹوبہ کی ہاؤسنگ کالونی کی اضافی آبادی میں کارروائی، متعدد گھر واگزار کرا لیے۔ فیصل آباد، شمس آباد، امین پارک، مدینہ ٹاؤن، سعید کالونی اور امین ٹاؤن میں ترقیاتی کام جاری، 12 کروڑ روپے کی لاگت سے گلیوں کی تعمیر کا منصوبہ، حکومت رواں مالی سال کے لیے صرف 2 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دی۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جاز عباد حسین وڑائچ کا ڈسٹرکٹ جیل ٹوبہ ٹیکسنگ کا دورہ، ڈی آئی جی سعید اللہ گوندل اور سپرنٹینڈنٹ آصف نسیم بھی ہمراہ تھے، قیدیوں سے ملاقات کی اور جیل انتظامیہ کے رویے اور مسائل سے متعلق دریافت کیا، جبکہ قیدیوں کو دیے جانے والے کھانے کی کوالٹی اور مقدار پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ فیصل آباد ریڈ ہاؤس کے 4 میں سے 2 یونٹ خراب، پنجاب میڈیکل کالج انتظامیہ کی جانب سے یونٹ ٹھیک نہ کرائے جا سکے، 2 یونٹ نامعلوم لاشوں سے بھر گئے، وی سی میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری کہتے ہیں خراب یونٹ مرمت کرانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد شہر کی متعدد مین چوراہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مین جملہ روڈ عرصہ دراز سے خستہ حال، شہری کہتے ہیں ٹوٹے روڈز کی وجہ سے سفر کرنے میں خاصی مشکلات کا سامنا ہے، سفر کے دوران مالی اور جانی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ فیصل آباد میں ڈینگی ٹیمیں لاروا تلاش نہیں کرتی، رپورٹ میں سب اچھا بتاتی ہے، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیڈ کوارٹر کے خط نے بھانڈا پھوڑ دیا، تھرڈ پارٹی چیکنگ پر 13 مقامات سے لاروا ملا، سی ای او ہیلتھ کو متعلقہ ملازمین کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ محکمہ صحت جنگ میں 34 عارضی ملازمین کو فارغ کر دیا، عارضی ملازمین کو 12 ماہ سے تنخواہ بھی نہیں دی جا سکی، تربیت یافتہ عملہ نہ ہونے کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔
پیپ اسکولوں کا مطالبات کے حق میں لاہور میں دھرنا، پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز فیڈریشن جنگ کی جانب سے اساتذہ کی گرفتاریوں کی مذمت، پیپ اسکولوں کے مطالبات کی حمایت کا اعلان کیا۔ ضلعی چیئرمین آصف علی شاہد کہتے ہیں اساتذہ کی گرفتاریاں کسی صورت قبول نہیں۔ میٹرک کے پیپرز کی چیکنگ جاری، ایڈیشنل سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ طارق حمید بھٹی کہتے ہیں میٹرک کے پیپرز اگست میں چیک ہو جائیں گے، ستمبر میں رزلٹ جاری کر دیا جائے گا۔ باقی کلاسز کی پروموشن کی سمری پنجاب حکومت کو بھجوا دی گئی۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیٹی کا اجلاس، اوورسیز پاکستانیوں کی اراضی اور دیگر محکموں کے مسائل بارے بات چیت کی گئی۔ پی سی نے بیرون ملک پاکستانیوں کے مسائل حل کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر محمد علی نے اجلاس کی صدارت کی۔ ڈپٹی کمشنر کی عید الاضحیٰ پر ایس او پیز کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ تاجوں کے بعد صدر چیمبر آف کامرس کا بھی پورا ہفتہ کاروبار کھولنے کا مطالبہ، رانا سکندر اعظم کہتے ہیں کاروبار کھولنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بھوانہ کے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں ٹائیگر فورس کے رضاکاروں میں ذمہ داریاں تفویض کرنے کی تقریب، اسسٹنٹ کمشنر رائے خرم شہزاد بھٹی، ایم پی اے سلیم بی بی بھروانہ، ضلعی صدر پی ٹی آئی چنیوٹ میاں شوکت ترہیم اور دیگر نے شرکت کی۔ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سید یوسف رضا گیلانی کا سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ، ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خرم کلیم، ڈائریکٹر نیوز 24 میاں طاہر، گروپ ایڈیٹر ڈویز چودھری، کنٹرولر نیوز روحی اور سٹی 41 حمید نقیبی ہمراہ تھے۔ سید یوسف رضا گیلانی کو سٹی نیوز نیٹ ورک کے سسٹم سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ چنیوٹ کی مویشی منڈیوں میں انتظامات مکمل، رونقیں بحال نہ ہو سکیں، بیوپاریوں کے مویشی منڈیوں بارے تحفظات برقرار، بیوپاریوں کا جانوروں کو لے جانے میں مشکلات کا سامنا۔ شورکوٹ میں جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے 2 سیل پوائنٹس، کینٹ روڈ پر بنایا گیا سیل پوائنٹ بیوپاریوں اور شہریوں کی توجہ حاصل نہ کر سکا۔ جڑاوالا میں بھی مویشی منڈیاں قائم، جانوروں کے لیے سائے اور چارے کا انتظام کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ نوشین اسرار کا چیچاوتری روڈ کا عارضی مویشی منڈی کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری کی زیر صدارت تحصیل پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس، اے سی سٹی کی گورنمنٹ کے طے کردہ نرخوں پر اشیاء سیل کرنے کی تلقین۔ جنگ میں ٹریفک پولیس کی جانب سے قوانین سے متعلق آگاہی مہم جاری، شہریوں میں آگاہی کے لیے ٹریفک پولیس نے کلمہ چوک پر کیمپ بھی لگایا، جبکہ ڈی ایس پی ٹریفک رحمان قادری نے پمفلٹ تقسیم کیے۔ اور کھیلوں کی سرگرمیاں تاحال معطل، کھلاڑیوں نے نظر وزیر اعظم عمران خان پر جما لی۔ فیصل آباد میں انڈر 16 اور انڈر 19 کرکٹ کے ٹرائل بھی التوا کا شکار، کھلاڑی مایوس، وزیر اعظم سے سرگرمیاں بحال کرنے کا مطالبہ۔